السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل رونق انصاری اسٹڈی چینل پر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے یو پی بورڈ انٹرمیڈیٹ 12th کلاس کو اردو کا حصہ نظم چیپٹر نمبر 3 جو کہ غزل گوئی کے بارے میں ہے۔ اس میں مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل گوئی دی ہوئی ہے، تو ان کی غزلیں دی ہوئی ہیں اور پہلے ہم ان کی حالات زندگی کے بارے میں دیکھیں گے اور پھر ان کی غزلیں دیکھیں گے اور ان غزلوں کی تشریح کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم پہلے ان کی مختصر سوانح دیکھ لیتے ہیں۔ ان کا اصل نام اسد اللہ خان تھا، یہ تخلص غالب کرتے تھے۔ ان کی ولادت 27 دسمبر سن 1797 کو آگرہ میں ہوئی تھی اور ان کی وفات 5 فروری 1869 عیسوی کو دہلی میں ہوئی تھی۔ ان کی تصانیفیں جو ہیں وہ ہیں عود ہندی اور اردو معلی وغیرہ۔ پیدائش، تعلیم و تربیت۔ غالب کے آبا و اجداد نہ تو دہلی کے تھے اور نہ ہی آگرہ کے۔ ان کے دادا مرزا فوگان بیگ جو تورانی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور سمرقند کے رہنے والے تھے، احمد شاہ ابدالی کے زمانۂ حملے کے وقت میں یہاں تلاش معاش کے لیے آئے تھے۔ غالب کے والد مرزا عبداللہ بیگ خان 1765 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کی شادی آگرہ میں 1793 عیسوی کو خواجہ غلام حسین خان قمیدان کی بیٹی عزت النساء سے ہوئی تھی۔ انہی کے وطن سے 27 دسمبر سن 1797 عیسوی کو مطابق 8 رجب المرجب 1212 کو غالب پیدا ہوئے۔ 1801 میں الور کی جنگ میں مقابلہ کرتے ہوئے ان کے والد انتقال ہو گئے اور الور میں ہی ترفین ہوئے۔ غالب کی پرورش ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے کی۔ ان کا بھی ایک جنگ کے دوران 1806 عیسوی میں ہاتھی سے گر کر انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی۔ غالب کی پرورش پھر ننیہال میں ہوئی اور آگرہ کے مولوی معظم کے مکتب میں تعلیم حاصل کی۔ غالب ابھی 13 برس ہی کے تھے کہ الہی بخش خان معروف کی چھوٹی بیٹی امراؤ بیگم سے 19 اگست 1810 عیسوی کو دہلی میں ان کی شادی ہو گئی۔ ذریعہ معاش۔ غالب کے خسر یعنی سسر نواب الہی بخش خان معروف اپنے زمانے کے نامور شاعر تھے اور اہل اللہ میں شمار ہوتا تھا۔ نصر اللہ خان کی جاگیر میں سے غالب کو وارث ہونے کی وجہ سے برابر حصہ ملتا رہا، یہی غالب کی آمدنی تھی۔ اس سلسلے میں وہ کلکتہ بھی گئے تھے۔ ان کے بعد 4 جولائی 1850 کو بہادر شاہ ظفر کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہیں 6 پرچے اور 3 رقم جواہر کا خلعت اور نجم الدولہ و دبیر الملک نظام جنگ کے خطاب سے نوازا گیا۔ ان کے خاندان تیمور یہ کی تاریخ لکھنے کی دی گئی اور تنخواہ 600 روپے سالانہ قرار پائی۔ 10 مئی 1857 کو شہر میرٹھ سے پہلی جنگ آزادی کا آغاز ہوا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو، کوئی کسی کا پریشان حال نہ تھا۔ اب انگریزوں کا دہلی پر قبضہ ہو چکا تھا۔ بیوی امراؤ بیگم نے اپنے زیورات اور کچھ قیمتی کپڑے جو میاں کالے خاں کی کوٹھی میں حفاظت کے لیے بھیجے تھے، وہ بھی سب لٹ گئے۔ اس کے بعد نواب رامپور سے 100 روپے ماہوارہ کا وظیفہ مقرر ہو گیا۔ غالب کی زندگی بہت پریشانی میں گزری۔ نواب یوسف صاحب کے انتقال کے بعد نواب کلب اللہ خاں جانسن ہوئے تو غالب تہذیب کے لیے رامپور گئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان کی حالات زندگی دیکھیں گے اور ان کی جو غزلیں ہیں ان غزلوں کا پہلا پیرا بھی ہم دیکھیں گے اور ان کی غزلوں کی تشریح ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس شیئر کریں۔ سے دہلی کے لیے جب لوٹ رہے تھے تو رام گڑھ میں باڑھ آنے کی وجہ سے پل بہہ گیا۔ یہاں پر سردی برداشت نہ کر سکے، بیمار پڑ گئے۔ نقاہت برابر پڑتی رہی اور امراض کا اضافہ ہوتا رہا۔ دماغ پر فالج کا اثر پڑ گیا۔ اس کے بعد ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ لگ بھگ 24 گھنٹے یہی کیفیت رہی۔ آخر کار 5 فروری 1869 کو
دن ڈھلے غالب نے آخری سانس لی اور خاندان لوہار کے قبرستان بستی نظام الدولہ اولیاء میں طرفین ہوئے۔ غالب کی قبر کے سامنے والی دیوار پر دور حاضر میں جو شعر لکھا ہے: گو ہاتھ میں نہیں جنبش آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی شاغر و مینا میرے آگے۔ اب ہم ان کی غزل گوئی دیکھیں گے اور اس کی تشریح بھی دیکھیں گے۔ پہلے نمبر کی غزل گوئی ہے: دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، دل ہی تو ہے یہاں سے کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ اس کا مطلب ہے، غالب کہتے ہیں، اس شعر کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ معشوق عاشق کو رونے سے روکتا ہے اور عاشق اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنے آنسو روک سکے۔ اب شاعر کہتا ہے کہ ہمارا دل کوئی اینٹ پتھر تو نہیں کہ کوئی ستائے جائے اور یہ برداشت کرتا رہے۔ اب ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم روئیں گے اور ایک بار نہیں 1000 بار روئیں گے، کوئی ہمیں نہیں ستائے۔ دوسرا نمبر ہے: دیر نہیں حرم نہیں یہاں سے غیر ہمیں اٹھائے کیوں۔ اس کا مطلب ہے، شاعر کہتا ہے کہ ہم سر راہ بیٹھے ہیں اور ظاہر ہے راستہ کسی کی جاگیر نہیں ہوتی، ہر شخص استعمال کر سکتا ہے۔ یہ بت خانہ یا کعبہ کا در نہیں کہ کوئی ہمیں وہاں سے نکال دے، نہ ہی کسی کی دہلیز ہے کہ یہاں سے ہمیں اٹھا دیا جائے، لہٰذا رقیب ہمیں یہاں سے اٹھ جانے کے لیے کیوں مجبور کرتا ہے۔ تیسرا ہے: قید حیات و بند یہاں سے غم سے نجات پائیں کیوں یہاں تک۔ اس کا مطلب ہے، شاعر کہتے ہیں کہ حیات کی قید اور بند غم دراصل دونوں ایک ہی ہیں، دونوں میں کسی قسم کا فرق نہیں ہے۔ جو آدمی زندگی کی قید میں ہے وہ ہمیشہ مصائب و آلام میں مبتلا رہتا ہے، اور جو شخص مشکلوں میں گرفتار ہے وہ بھی رنج و غم میں پھنسا رہتا ہے۔ پس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے اس کو غم سے نجات نہیں مل سکتی، اور جب موت آئے گی تو غم بھی نہیں رہے گا۔ چوتھا نمبر ہے: مریا وہ نہیں وفا پرست اس کی گلی میں جائیں کیوں۔ اس کا مطلب ہے، عاشق کی ہمدردی اس کو سمجھاتے ہیں کہ تیرا محبوب بے وفا ہے، اس کے عشق سے دور رہ اور ایسے بے وفا کے لیے اپنی دین و دنیا خراب مت کر۔ عاشق یہ سن کر ناراض ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جلوہ بے وفا سہی، جس کو اپنا دین ہے وہی ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اور اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان کی غزل گوئیاں دیکھیں گے جو کہ انٹرمیڈیٹ میں دی ہوئی ہے: رات دن گردش میں ہے سات آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا۔ یہ ہے، اور پھر ہے دوسری لائن میں، دوسرے پیرے میں ہے: درد منت کش دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ پھر تیسرے پیرے میں ہے: آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ یہ سارے ہم اگلی نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے، اور اس سے پہلے کی کتنی ویڈیوز اپلوڈ ہیں جو کہ چیپٹر نمبر 1 ہے، چیپٹر نمبر 2 ہے۔ پہلا ہے خواجہ میر درد کی تشریح ہے، ان کی غزلوں کی تشریح ہے، ان کی حالات زندگی ہے، اور چیپٹر نمبر 2 ہمارا ہے میر تقی میر، اس کی بھی غزل گوئیاں ہیں اس میں، اور تشریح بھی ہیں اور حالات زندگی بھی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے۔ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان کی تشریح دیکھیں گے، اور انٹرمیڈیٹ کے سارا کا سارا ہم لوگ چیپٹرز ایک ایک ویڈیو میں دیکھیں گے۔ پورا سلیبس آپ کو اس چینل پر کور کرایا جائے گا اردو انٹرمیڈیٹ کا۔ تو تھینک یو۔